امام کی ایک نصیحت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرْعَاتِكُمْ وَلَنَاسِينَ بِذِكْرِكُمْ. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری نگہداشت اور رعایت و خیال میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتی. کوتاہی کے لفظ امام زمانہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. امام کہتے ہیں لمحہ بھر بھی ہم تم سے غافل نہیں ہیں، نہ تمہارا ذکر ہماری یاد سے محو ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، امام کون ہے؟ امام مسلسل بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ، تم ہمیں بھول جاتے ہو لیکن ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام صادق کی زندگی میں کم از کم 2 مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے 2 مختلف افراد کو کہا من اہل البیت. توجہ رکھیے گا، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولانا ہم سید نہیں، سید کا بڑا احترام ہوتا ہے. بہت اچھا ہے، سید کا احترام ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن سید جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ٹھیک ہے کہ اس کو ایک اضافی درجہ حاصل ہے کہ تم اولاد رسول سے ہو، لیکن حقیقی سید وہ ہے کہ جو در حقیقت عمل کے ذریعے سے ائمہ کی تاثیر و پیروی کرے. لہذا من اہل البیت یہ بتا رہا ہے، یعنی یہ واقعہ، یہ 2 واقعہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے اہل بیت کے دائرے میں شامل ہونے کے لیے سید کا ہونا ضروری نہیں ہے. انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت سے نزدیک ہو سکتا ہے. اب 2 واقعات ہیں. امام جا رہے تھے، یونس امام کا کوئی قریبی شخص ہے یا غلام ہے جس کو امام نے بلایا، جاؤ جلدی سے میرے گھر پر، ہم اہل بیت میں سے ایک مہمان آیا ہے. من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ایک مہمان آیا، جاؤ کی خاطر مدارات کرو، میں آتا ہوں. جب تک جو ہے مثال کے طور پر تم اس کی پذیرائی کرو، اس کے احوال پرسی کرو. یہ یونس کہتا ہے میں نے کہا یقیناً کوئی یا امام سجاد کے پوتوں میں سے کوئی ہوگا، یا کوئی بنی فاطمہ میں سے کوئی ہوگا، یہ کوئی بہت ہی عالم فاضل، کوئی بہت ہی اعلیٰ شخص ہوگا. اس کے لیے امام نے کہا من اہل البیت. اب جو جا کے دیکھا تو دیکھا کہ اہل قم میں سے عیسیٰ بن عبداللہ قمی وہاں پہ موجود ہیں. یہ بڑا حیران پریشان، یعنی یہ تو مثلا نہ کوئی امام زادہ ہے، نہ کوئی سید ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خیر اتنے میں امام آئے، امام نے اس کے چہرے پر جب یہ آثار دیکھے امام مسکرائے. امام نے کہا کہ تمہیں حیرت ہو رہی کہ میں نے اس کا من اہل بیت کیوں کہا ہے؟ جی مولا. امام نے کہا اس کے عمل کی وجہ سے. کہا یقیناً امام اگر کسی کو کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. اور پھر صرف یہ امام ہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں اپنی نزدیکی اور قربت عطا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ ایک امام کا عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام چونکہ ہدایت کرنا چاہتا ہے، امام جب جانے لگا عیسیٰ بن عبداللہ قمی، امام نے بلایا ادھر آؤ میرے پاس، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص خود نمازی ہے، اس کے گھر والے شاید بہت زیادہ نمازی نہیں تھے. امام کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. پھر امام نے ایک دستور العمل اس کو دیا ہے، وہ میری بحث سے فی الحال خارج ہے. یہ عبداللہ ابن ابی یعفور، یہ دوسرے شخص جس کا امام صادق ہے، اس آسمان تلے کوئی شخص مجھے عبداللہ ابن یعفور سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہے. کیا مقام و منزلت ہوگا کہ وہ امام کا محبوب بن جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک شخص ہے جس کو امام کا من اہل البیت.